اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے قرآنی صورتوں کے فضائل کا سلسلہ سورہ الصافات اور سورہ صاد تک پہنچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ الصافات کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الصافات فی کل جمعۃ، جو بندہ ہر جمعے کے دن سورہ الصافات کی تلاوت کرتا ہے، لم یزل محفوظا من کل آفۃ، وہ بندہ ہمیشہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا، مدفوعا عنہ کل بلیۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہر آزمائش سے اس بندے سے دور کر دی جائے گی۔ واقعاً عجیب برکت ہے اس سورہ الصافات کی کہ نہ تو اسے کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ ہی اسے کسی ناگہانی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایکسیڈنٹ، اس قسم کی جو مصیبتیں ناگہانی ہوتی ہیں ان سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، اور دنیا کی زندگی میں وہ آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ مرزوقاً فی الدنیا، دنیا میں اس بندے کی رزق کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس حد تک ضمانت دی ہے؟ رزق تو ویسے اللہ نے ہر بندے کو دینے کی ضمانت دی ہے، لیکن جو بندہ سورہ الصافات کی تلاوت کرتا ہوگا اسے کتنی مقدار میں اللہ رزق دے گا؟ بِأَوْسَعِ مَا يَكُونُ مِنَ الرِّزْقِ، یعنی ایک عام مقدار میں جو بندے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رزق لکھا ہے۔ فرض کرو ایک بندے کا دنیا میں اللہ نے ایک مخصوص مقدار میں رزق لکھا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ رزق اس بندے کو عطا کر دیا جائے گا کہ جو بندہ سورہ الصافات کی تلاوت کرتا ہوگا۔ وَلَمْ يُصِبْهُ اللَّهُ فِي مَالِهِ وَلَا وَلَدِهِ وَلَا بَدَنِهِ بِسُوءٍ مِّن شَيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَا مِن جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور اس بندے کو جو سورہ الصافات کی تلاوت کرنے والا ہوگا، نہ اس کے مال میں، نہ اس کی اولاد میں، اور نہ ہی اس کے بدن میں کسی قسم کی شیطان کی طرف سے اور کسی ظالم بادشاہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی آزمائش، کوئی برائی اور کسی آفت کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کسی آزمائش میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ وَإِن مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ، اگر وہ دن اور رات میں کسی وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جب اس نے سورہ الصافات کی تلاوت کی، بَعَثَهُ اللَّهُ شَهِيدًا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شہید محشور کرے گا۔ وَأَمَاتَهُ شَهِيدًا، نہ فقط شہید محشور کرے گا بلکہ اسے دنیا میں حقیقتاً شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ مَعَ الشُّهَدَاءِ فِي دَرَجَةٍ مِّنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درجات میں سے شہداء کے ساتھ، شہداء کا جو درجہ ہوگا اس کے ساتھ سے بندہ محشور ہوگا جو سورہ الصافات کی تلاوت کرتا ہوگا۔ سورہ صاد کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ صاد فی لیلۃ الجمعہ، جو بندہ شب جمعہ کو سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہے، اعطی من خیر الدنیا والآخرہ، تو اسے دنیا و آخرت کی نیکیاں عطا کر دی جائیں گی، دنیا و آخرت کی جو خیر ہوگی وہ اسے مل جائے گی۔ ما لم یعطا احدا من الناس، وہ خیر کہ جو دنیا و آخرت میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی وہ اس بندے کو دی جائے گی جو سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہوگا۔ لیکن سوائے کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو وہ نعمتیں اور وہ خیرات عطا کر دی جائیں گی، اور ان میں سے ایک نبی مرسل یا ملک مقرب ہیں کہ جنہیں وہ نعمتیں اور وہ خیر عطا کی جائے گی۔ وَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اس صورت کی برکت سے اللہ اسے
جنت میں جگہ دے گا۔ وَكُلَّ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، نہ فقط اسے اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں جگہ دے گا بلکہ اپنے اہل و عیال میں سے یہ بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسے بھی اس کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حَتَّى خَادِمَهُ الَّذِي يَخْدِمُهُ، یہاں تک کہ وہ خادم جو گھر میں اس کی خدمت کے لیے مأمور تھا اسے بھی اس کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي حَدِّ عَيَالِهِ وَلَا فِي حَدِّ مَنْ يَشْفَعْ لَهُ، اور اگرچہ وہ شخص اس کے اہل و عیال میں سے شمار نہ ہو، اس کے اہل و عیال کی جتنی حد ہے اس میں وہ بندہ کاؤنٹ نہ ہوتا ہو، اور نہ ہی اس بندے کی جس جہاں تک شفاعت کا اسے اختیار دیا جائے گا اس دائرہ کار میں وہ بندہ نہ بھی شمار ہوتا ہو، تو تب بھی اس بندے کو اس کے ساتھ جنت میں بھیج دیا جائے گا کہ جو بندہ سورہ صاد کی تلاوت کرتا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سورہ الصافات اور سورہ صاد کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان دونوں صورتوں کے اندر جو پوشیدہ مطالب ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات ہیں انہیں سمجھنے اور اسے صحیح معنوں میں ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔